السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے سبق غزوہ تبوک کی مشق کا سوال نمبر 3۔ مدینہ منورہ سے تبوک تک کا سفر کیسا تھا؟ یعنی مسلمانوں کا جو سفر تھا تبوک تک مدینہ منورہ سے لے کر، وہ کیسا تھا سفر؟ اس سوال کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے بچوں۔ پیارے بچوں، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 38 پر آپ دیکھیں گے یہاں سے سن 9 ہجری، یعنی ہجرت کے 9 سال بعد، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، تو اس کے 9 سال بعد سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کے زیر سایہ، ان کی قیادت میں 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شام کی طرف روانہ ہوئے۔ شام ملک تھا، تو مدینہ سے شام کی طرف یہ قافلہ روانہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، یعنی زندگی، حیات زندگی کو کہتے ہیں بچوں، حیات جو ہے زندگی، مبارکہ یعنی برکت والی، حیات مبارکہ میں مسلمان مجاہدین کی یہ سب سے بڑی تعداد تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے بھی غزوات لڑے، ان میں سب سے بڑی جماعت جو تھی مسلمانوں کی غزوہ تبوک کے موقع پر تھی۔ ان میں سے 10,000 سوار تھے، 10,000 یعنی سوار تھے، یعنی وہ کسی نہ کسی سواری پر سوار تھے۔ سواریوں کی کمی کی وجہ سے صحابہ کرام باری باری سواری کرتے تھے، یعنی صرف 10,000 ایسے، یعنی 30,000 میں سے 10,000 لوگ جو تھے وہ ایسے تھے جو سوار تھے، اور باقی لوگ جو تھے وہ بالکل پیدل سفر کر رہے تھے۔ تو 10,000 جو سوار تھے، ان میں سے بھی جو صحابہ کرام یعنی تھک جاتے تھے، تو پھر کچھ صحابہ سواریوں میں سے نیچے اتر جاتے، پھر دوسرے صحابہ بیٹھتے، اس طرح باری باری سواری پر سفر کرتے رہے۔ اسی طرح 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا، یعنی ایک اونٹ پر 18 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ 18 آدمیوں کے لیے ایک ہی اونٹ تھا۔ اب وہ سب کے سب اکٹھے تو نہیں بیٹھ سکتے تھے نا، تو وہ باری باری بیٹھتے تھے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ طویل سفر، طویل یعنی لمبا سفر، ٹھیک ہے، یہ کافی لمبا سفر ہے، یہ طویل سفر پیدل ہی طے کیا، یعنی چل کر، پیدل یعنی چل کر طے کیا، بغیر سواری کے۔ مسلمانوں نے 805 کلومیٹر سفر کا یہ فاصلہ انتہائی استقامت کا مطلب ہے یعنی پوری ہمت طاقت کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی قائم رہے وہ، انہوں نے راستے میں کوئی تکلیف اور پریشانیوں کو بڑی ہمت کے ساتھ اور بڑی ثابت قدمی کے ساتھ برداشت کیا، استقامت کے ساتھ، صبر، حوصلے اور جوامردی یعنی چونکہ یہ صحابہ کرام تمام مردان اسلام تھے، جوان تھے اور باہمت تھے، تو انہوں نے اپنی جوانی کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اور بھی زیادہ ہمت اپنے اندر پیدا کی، اور اس کٹھن، مشکل اور لمبے سفر کو انتہائی ہمت، جرت اور طاقت کے ساتھ اس سفر کی پریشانیوں کو برداشت کیا اور اس سفر کو طے کیا۔ سفر کی تمام تر تکالیف، یعنی تمام مشکلیں، تمام پریشانیوں جو تھیں، ان کو عزم اور ہمت سے برداشت کیا، یعنی پوری جرت اور طاقت اور پوری ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ان ساری تکلیفوں کو، ساری پریشانیوں کو جو سفر کے دوران ان کو جھیلنی پڑی، جن کا سامنا کرنا پڑا، مسلمان مجاہدین نے ان کو بڑی ہمت کے ساتھ برداشت کیا۔ سامان کی کمی اور سفر کی تکلیف کی وجہ سے اسے جیش العسرہ، جیش کہتے ہیں بچوں لشکر کو،
جماعت کو، گروپ کو، اور عسرا تنگی کو، جس طرح کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مع العسر یسرا. یسرا کہتے ہیں خوشی کو، یعنی کشادگی کو، یعنی اس میں تنگی نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی. اور عسرا کہتے ہیں پریشانی کو. ان مع العسر یسرا، جس کا مطلب ہے ہر تنگی کے ساتھ کشادگی ہے، ہر تکلیف کے ساتھ خوشی ہے، ہر غم کے ساتھ خوشی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. تو عسرا کا مطلب تنگی، اور اس کا دوسرا لفظ ہے یسرا، جس کا مطلب ہے خوشحالی، خوشی. ٹھیک ہے. تو اس سفر کو یعنی سامان کی کمی کی وجہ سے یہ جو سفر کی جو تکلیفیں تھیں، ان تکالیف کی وجہ سے اس لشکر کو، جو مسلمانوں کی یہ جماعت تھی، یہ گروپ تھا، اس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، یعنی تنگی کا لشکر کہا جاتا ہے. پیارے بچوں، آپ اس سوال کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا. اس کے مطابق جو سوالات آپ کو دیے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا. بچوں اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.